اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے فار ایگزامپل آپ نے اپنی پوری اسٹوری بتائی, اس میں کہیں نہ کہیں بلکہ بہت بڑا پارٹ ہے, ہم دونوں پیرنٹس ہیں تو پیرنٹل انفلوئنس کا بہت بڑا ہاتھ ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے رامش شو پہ تھے, میں نے ان سے جب پوچھا, میں کافی لوگوں کے بارے میں پڑھتا ہوں, آپ بھی مطالعہ کرتے ہیں, ہم بھی مطالعہ کرتے ہیں, تو پیرنٹل انفلوئنس دونوں طرح کرتا ہے. یا پھر باپ اتنا برا ہوتا ہے کہ بندہ بولتا ہے یا میرا باپ اتنا برا تھا, مجھے اتنا برا نہیں ہونا ہے, صحیح ہے, یا پھر میرا باپ اتنا برا تھا اس وجہ سے میں برا ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں پیرنٹنگ کہاں رانگ جا رہی ہے؟ اور خاص طور پہ ہم نے جیسے سبلنگ رائولری کی بات کی, یہ کتنا ڈیپ مسئلہ ہے. آئی وانٹ یو ٹو تھرو مور لائٹ اپون دس. پیرنٹنگ سیکھنے پڑتی ہے, میں بار بار بتاتا ہوں یہ بات کہ, اور اس پہ اکثر لوگوں نے کامنٹ مار دیا تھا کہ بیوقوفوں والی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جی, ماں باپ, اینی بڈی کین بی اے ماں باپ. یو get into a marital relationship with a woman, you make her pregnant, she delivers the baby, you're the maa baap, and that's it. Walidain banna is a very different ball game altogether. Anybody can be a father. It takes a special man to be a dad. Right? Steve Harvey نے ایک بات بولی تھی. دیکھیں وہ چیز بڑی ڈفرینٹ ہے, اس میں انسان کو اپنا آپ بہت مارنا پڑتا ہے, ورنہ مجھ میں میرا بیٹا سامنے سے آ کے بدتمیزی کرے, میں سوسائٹل انفلوئنس میں آ کے اس کو تھپڑ مار دوں گا, کوئی کچھ نہیں کہے گا. فہد صاحب بھی کہیں گے صحیح کہا دارا صاحب, دارش کو آپ نے بالکل ٹھیک کیا, تھپڑ مار دیا, بدتمیزی کر رہا تھا, کیونکہ سیکھا نہیں. صحیح بات ہے. ہمیں تو یہ کہہ دیا بھائی ماں باپ بن گئے, اس میں کیا سیکھتے ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. کچھ دن پہلے میں نے ایسے ایک ٹویٹ کیا تھا, اس کے ایک امیج لگا کے فیس بک پہ لگا دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ ہم گاڑی میں جا رہے تھے, میں اور میری بیگم, بہت زیادہ پھڈا ایسکیلیٹ ہو گیا ہمارا, تو ہم چیخو پکار کرنا شروع کر دی ایک دوسرے پہ. میرا بیٹا اور بیٹی پیچھے بیٹھے ہیں, تقریباً 3-4 سال پرانا واقعہ ہوگا, بیٹی 5 سال 6 سال کی ہوگی. تو پیچھے سے جب زیادہ ایسکیلیٹ ہو گیا تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں برج سے گاڑی نیچے اتارا تھا, تو میں نے گاڑی ایسی دھمکانے کے لیے بیگم کو, ظاہر ہم تو مرد ہیں نا, ایک ایگو آتے تھے, تو میں نے گاڑی کو ایسے تھوڑا سا ہلایا, تو میرے بچے اور پریشان ہو گئے, پینک موڈ میں آ گئے. یہ میں کیمرے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتا ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ایسا ہوا کہ میری بیٹی چیخی پیچھے سے, پاپا شٹ اپ. اچھا وہ شٹ اپ تو اس نے بول دیا, اب سمپل سی بات ہے, وہ ایسا کوئی بلو دا بیلٹ ہٹ کیا. میں نے اس کو ریئر ویو مرر میں دیکھا اور میں نے کہا واٹ ڈڈ یو سے, تو وہ ایک دم ڈر گئی. اچھا پھر اس کے بعد میں نے اس کو پتہ نہیں کیوں جان بوجھ کے کچھ نہیں کہا, کیونکہ آئی جسٹ لو دا فیکٹ کہ شی ٹک اسٹینڈ ٹو پٹ این اینڈ ٹو دیٹ فائٹ. میں کبھی کر سکتا تھا ایسا, زندگی بھر نہیں کر سکتا تھا. وہ چیز مجھے بڑا افیکٹ کیا. میں نے کہا یار اس نے اسٹینڈ لیا تو آئی شوڈ اپریشیٹ. اگلے دن میں نے اس کی ماں نے بیٹھ کے سمجھایا کہ بیٹا یہ غلط بات ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں نے اتنی لمبی اسٹوری آپ ایک ٹویٹ میں نہیں لکھ سکتے. وہ میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو بچہ اسٹینڈ جب لیتا ہے نا سوشل ایشوز پہ, تو آپ کو انکریج کرنا چاہیے. نیچے جو گالیاں پڑی ہیں, فہد صاحب بیٹی نے شٹ اپ بول دیا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بیٹی آپ کو پتہ ہے آگے جا کے شادی ہونی ہے. ارے بھائی تو یہ تو ہمارے اسٹینڈ میں سکھایا نہیں جاتا, آپ ماں باپ کے پڈے میں نہیں بول سکتے. اور یہ اتنی عجیب سی بات ہے جو کہ آپ نے ابھی جس کہانی کا ذکر کیا ہے, آپ کی بیٹی نے اس طرح اسٹینڈ لیا. اٹس این امیزنگ تھنگ. اور دیکھیں بات یہ کہ ٹھیک ہے آپ نے اس وقت ایک عقل مندی کا مظاہرہ کیا, آپ نے اس وقت اس پہ ریئیکشن نہیں دیا, آپ نے رسپونڈ کیا. آپ نے رسپونڈ کیا نا اگلے دن, جب تک آپ کا جذبات جو تھا کہ یار میں بھی اکثر ہمارے ماں باپ لڑتے تھے, مجھ میں اتنی ہمت تھی نہیں, میری بیٹی میں آگے, اس کا مطلب دیر سم لیڈرشپ اسکل شوئنگ اپ. اٹس گڈ چینلائز کرنے کی بات ہے. دیکھیں پیرنٹنگ سیکھنی لازمی ہے. اچھا افسوس کی بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ یہ ساری چیزیں سیکھنی تھیں اس جگہ کو صرف سجدے کی جگہ بنا دیا آپ نے, مساجد کو. آپ اگر اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھیں فہد صاحب, سارے بڑے فیصلے خواہ وہ تجارت کے ہوں خواہ وہ کسی بھی قسم کا فیصلہ ہو, وہ ممبر پر بیٹھ کر فیصلہ لیا جاتا تھا. مساجد صرف اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ وہاں پر سجدے کر کے آپ اپنے یہاں پہ محراب کے نشان بنا اور چلے جائیں. وہاں پہ بیٹھ کے آپ کو پوری لائف آپ سیکھ سکتے ہیں. آپ سیکھتے نہیں. آپ امام صاحب کے پاس کب جاتے ہیں میں بتاتا ہوں 2 صورتوں میں. ایک تو جب آپ کا نکاح ہوتا ہے, دوسرا جب آپ کو 6 فٹ زمین کے نیچے اتارنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ نہیں جا رہے ہیں وہاں پہ. تو جب آپ اسی مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو وہی مقصد ہے. پھر آپ دیکھ لیں بے تحاشا بچے پیدا ہوئے جا رہے ہیں اور بے تحاشا شادیاں ہوئی جا رہی ہیں, بے تحاشا آپ کے جو انتقال کے ٹائم پہ اسی وقت آپ کو ایک دم خیال آتا ہے کہ ہاں جی امام صاحب کو بلا لیا جائے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص پہنچا امام صاحب کے پاس پیرنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, ذرا بتائیے ہمیں کون پہنچتا ہے؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا اپنی مسجد میں. تو کبھی یہ ایسے جب پہنچتے ہیں کہ ہماری اولاد وہ ہو گئی ہے, مطلب باغی ہو گئی ہے, ہاں تو آپ دعا کریں. ہاں آپ دعا کریں, تو آپ دعا کریں, وظیفہ بتاتے ہیں. لیکن ہم کہاں رونگ ہے؟ نہیں وہ کیونکہ ہم تو ماں باپ ہیں, اور اس میں بھی ایک خطرناک چیز ہے کہ ہم جو ہے وہ پیٹریارکل سوسائٹی کے اندر والد ہیں تو مرد ہیں, تو یو نو دیٹ کائنڈ آف اے تھنگ, شوونزم. تو بھائی یہ اس طریقے سے نہیں چلتا, آپ کو سیکھنی پڑتی ہے. اگر آپ کو نہیں آتی, یوٹیوب یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے نا, آپ جا کے اس میں ویڈیوز دیکھیں.
اسلامک ویڈیوز دیکھیں. میں کہتا ہوں کہیں اور یہ بات نہیں کرو یار, اسلام کے اندر بات کرتے ہیں نا, سارا کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ وہاں رکھا ہوا ہے لائف کا, تو اس کو کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اس کو اٹھانے پہ جب بات آتی ہے تو ہمیں بتا دیا جاتا ہے دیکھو یار یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, ایکسٹریمسٹ ہے. جب کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے میں اس کو بلاتا ہوں ادھر آؤ میرے پاس, ایکسٹریمسٹ کی ایکسپلینیشن دو مجھے, مطلب اس کا مطلب ظاہر کرو, ایکسپلین کرو مجھے. نہیں یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. تو میں نے کہا وہ تو اس کا فرض ہے جو تمہیں بھی دیا ہے. اگر ایک بندہ فرائض پورے کر رہا ہے تو تمہیں وہ برا لگ رہا ہے, وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو تم اس پہ بات اٹھا رہے ہو. تو تم لوگ تو وہ لوگ ہو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان اے میچ پلیئرز نیور میک the sound, they're focused on conducting or playing the game. It's the cheap spectators that are sitting outside, they're going to make the sounds. تو یہ جو آپ نے کہا نا, جو میں نے ٹویٹ کیا اور پھر نیچے لوگ آگا استغفر اللہ اللہ اکبر, نکلو یہاں سے, چل بھائی چل, ٹائم نہیں ہے اتنا میرے پاس. کوئی اتنا زیادہ کہے کہ میں تو اس طرح کے لوگوں کو انٹرٹین نہیں کرتا, اور کرنا بھی نہیں چاہیے.